السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 184۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دلی ارادہ تھا اپنی ننیال میں ٹھہرنے کا، یہ بھی مورخین نے لکھا ہے۔ آپ کے دل میں یہ تھا کہ مدینہ میں کہاں ٹھہروں، بھئی میرا ننیال ہے یہاں، میں وہاں ٹھہروں گا، یہ ان کے دل میں تمنا تھی۔ لیکن اللہ کی طرف سے یہ حکم نہیں تھا۔ تب باب السلام جہاں آج کل ہے وہاں بنی نجار رہتے تھے، وہاں پر جا کر اونٹنی بیٹھی، اور اونٹنی جب بیٹھی تو بنی نجار یہ سمجھنے لگے کہ شاید ہمارے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیام کریں گے، لیکن آپ نے جو ہے سامان اتارنے سے منع کر دیا۔ یہ کہا کہ نہیں، اب یہ اونٹنی کھڑی ہوئی اور کھڑی ہو کر آگے بڑھی، اور آج کل جہاں باب البقیع ہے وہاں ابو ایوب انصاری کا مکان تھا، وہاں جا کر اونٹنی بیٹھی، اور وہاں جا کر بیٹھ کر اس نے اپنی گردن زمین پر ڈال دی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب یہ میری جگہ ہے۔ اسی لیے سارے علماء نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ مسجد نبوی کی چوڑائی جو شروع سے چل رہی ہے وہ یہی ہوگی، باب السلام سے لے کر باب البقیع تک۔ باقی پیچھے جتنا چوڑا کرتے رہو، جتنا لمبا کرتے رہو، جو کرتے رہو کرو، لیکن اصل یہ ہے باب السلام پر بنی نجار رہتے تھے، اور باب البقیع پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے۔ اور اسی لیے یہ دو دروازے، باب البقیع تو اب بنا ہے، باب السلام جو ہے بہت پرانا ہے، اور یہ چوڑائی جو ہے وہ طے کر دی پرانے علماء نے، پرانی حکومتوں نے مل کر۔ اب جو ایوب انصاری کے دروازے پر جب اونٹنی جا کر بیٹھ گئی تو حضرت ابو ایوب انصاری، ان کے بیٹے، ان کی بیوی، ان کی بچیاں، یہ سارے کے سارے آئے اور جلدی جلدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان لیا، اور سامان لے کر اپنے گھر میں رکھا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتارا۔ سارے صحابہ ساتھ تھے، ان میں سعد بن معاذ، اسید بن حضیر، مصعب بن عمیر، حضرت عمر، عمار بن یاسر، حضرت صہیب، حضرت علی، حضرت ابوبکر، ان کے نام سر فہرست ہیں۔ لیکن چونکہ مدینہ منورہ میں آئے ہیں تو ان میں مدینہ کے جو ذمہ دار تھے وہ اسید بن حضیر، اسد بن زرارہ، سعد بن معاذ، یہ جو ہے مدینہ منورہ کے ذمہ دار تھے، چودھری تھے۔ انہوں نے استقبال کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ابو ایوب انصاری سامان اٹھا کر اپنے گھر میں رکھتے تھے۔ یہود نصارہ بھی دیکھنے کے لیے آ گئے، چونکہ باب العوالی قریب ہے وہاں سے، اور بنو قریظہ بھی قریب تھے، کوئی دور نہیں تھے۔ یہ سارے کے سارے دور سے کھڑے ہو کر دیکھتے تھے اور اشارہ کرتے تھے کہ ہاں یہ وہی نبی ہے جس کا ہمیں انتظار تھا، یہ وہی نبی ہے جس کا ہمیں انتظار تھا۔ ابو ایوب انصاری کا مکان 2 منزلہ تھا، تو سارا سامان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ابو ایوب انصاری نے اوپر رکھا، اوپر کی منزل میں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لانے لگے تو ابو ایوب انصاری سے پوچھا بھی ہماری قیام گاہ کہاں ہے، ہمارے کمرے کہاں ہے، ہم کہاں ٹھہریں گے؟ تو ابو ایوب انصاری نے کہا کہ حضرت اوپر آپ کا ہم نے اوپر قیام گاہ رکھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھے نیچے ٹھہراؤ، اس لیے کہ میرے پاس مہمان آئیں گے ملنے کے لیے، تو تمہیں تکلیف نہ ہو، وہ یہیں سے مل کر چلے جائیں گے، اور میرے لیے بھی چڑھنا اترنا سارا سہولت ہو جائے گی۔ ابو ایوب انصاری نے اپنے بچوں سے کہا، تھوڑی دیر کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر قیام کیا، یعنی باہر کسی چیز پر بیٹھے، کرسی تو تھی نہیں، اب سامان پہلے اوپر رکھا، اب سامان نیچے اتارنا ہے، تو اس کے لیے کہا حضرت مہرن یا رسول اللہ، تھوڑے سے آپ تشریف رکھیں۔ تو اوپر سے سارا سامان جو ہے وہ نیچے اتارا، اور نیچے اتار کر پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابوبکر نے ایک بچھونا بچھایا ابو ایوب انصاری کے مکان پر، یعنی گویا کہ نیچے قائم کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے،
اور ابو ایوب انصاری اتنے خوش، میرے گھر میں چاند آ گیا، میرے گھر میں چاند آ گیا۔ حضرت انس فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ داخل ہوئے تو مدینہ منورہ کا ذرہ ذرہ چمک گیا، اسی لیے اس کا نام اب مدینہ المنورہ پڑ گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اتنی خوشی مدینہ والوں کو ہوئی، اس خوشی میں مشرکین بھی ساتھ تھے۔ یہ پوائنٹ یاد رکھنا، یہود ساتھ نہیں تھے، کچھ یہودی علماء وہ قبا میں آ کر مل گئے تھے، بڑے بڑے علماء تھے، کچھ یہاں آئے تھے، لیکن اب ان کی تفصیل بعد میں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ یہودیوں نے کیا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اب یہ خوشی کا ماحول ہوا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے لیے بستر لگایا، یہ آپ کی قیام گاہ ہے۔ حضور آج کل جہاں مسجد نبوی ہے وہاں مشرکین کا قبرستان تھا، حضور کھڑے کھڑے دیکھتے رہے، پوچھتے رہے بھئی یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے۔ بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا انشاءاللہ۔